معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قاری محمد شعیب آفیشیل ٹی وی۔ آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس قربانی کے جانور اور فضائل کے مسائل کے حوالے سے قسط نمبر 7 گزر چکی ہے اور اب یہ قسط نمبر 8 آ رہی ہے۔ تو قسط نمبر 8 کے اندر جو مسائل ہیں وہ بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے میں وضاحت کرتا جاؤں قسط نمبر 7 کے حوالے سے کہ جس کے اندر مالدار کے جانور خریدنے کے متعلق مسائل تھے، اور اب یہ قسط نمبر 8 کے اندر فقیر کے جانور خریدنے کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 1 میں علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا اور قربانی واجب ہو گئی۔ اب اس جانور کو فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر قربانی نہ کی تو جانور صدقہ کرنا ہوگا۔ یعنی ایک فقیر آدمی ہے، اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا۔ اب وہ نہ اس کو فروخت کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس جانور کی قربانی نہیں دے گا تو اس کو صدقہ کرے گا، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ مسئلہ نمبر 2 کے اندر فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں بغیر نیت کے خریدا یا اس کے پاس جانور پہلے سے موجود تھا، اب اس میں قربانی کی نیت کر لی تو قربانی واجب نہیں ہوئی۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھیں کہ ایک فقیر آدمی ہے، اس پر قربانی واجب بھی نہیں اور صاحب نصاب بھی نہیں اور استطاعت بھی نہیں، لیکن قربانی کے دنوں میں بغیر نیت کے اس نے ایک جانور خریدا یا پہلے سے ایک جانور اس کے پاس موجود تھا اور پھر اس میں اس نے قربانی کی نیت بھی کر لی کہ اب میں اس کو قربانی کے دنوں میں عید والے دن ذبح کروں گا، تو علماء فرماتے ہیں اس جانور کی اس پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں اگر قربانی کے دنوں سے پہلے قربانی کی نیت سے خریدا تو قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی دے۔ کہ اگر قربانی کے دنوں سے پہلے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا اور قربانی واجب نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی دے۔ مسئلہ نمبر 4 قربانی کے دنوں میں فقیر آدمی نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا جو بعد میں گم ہو گیا تو فقیر کے ذمے کچھ نہیں رہا، یعنی قربانی ساقط ہو گئی۔ اگر قربانی کے دنوں میں وہ مل جائے تو قربانی کرنی واجب ہے، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد ملے تو وہ جانور صدقہ کر دے۔ اور اگر ابھی وہ جانور نہیں ملا تھا کہ فقیر نے قربانی کے دنوں میں کسی طرح سے دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اس دوسرے جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ پھر اگر قربانی کے دنوں میں پہلا جانور مل گیا تو اس کی بھی قربانی کرے، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد ملے تو اس کو صدقہ کر دے۔ اب اس مسئلے کے اندر ہم نے سمجھنا ہے 2-3 باتوں کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک فقیر آدمی ہے، اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا جو کہیں گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اب اگر اس کی استطاعت اور نہیں ہے تو اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اب یہ اس کو ثواب تو مل گیا، لیکن اب اس کی استطاعت نہیں ہے دوسرے جانور کی خریدنے کی، تو اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اور اگر قربانی کے دنوں میں وہ جانور مل جائے اور اس نے دوسرا خریدا نہیں اور پہلا والا جانور قربانی کے دنوں کے اندر ہی مل گیا تو اب اس کی قربانی کرنی اس پر واجب ہے۔ اور اگر یہی جانور قربانی کے دن گزرنے کے بعد ملے تو وہ جانور صدقہ کر دے۔
وہ جانور یہ صدقہ کر دے۔ اور اگر ابھی وہ جانور نہیں ملا تھا کہ فقیر نے قربانی کے دنوں میں کسی طرح سے دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اس دوسرے جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ پھر اگر قربانی کے دنوں میں پہلا جانور مل گیا تو اس کی بھی قربانی کرے، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ جانور ملا تو اس کو صدقہ کر دے۔ یعنی ہر حال میں اگر دوسری قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور پہلی والی قربانی کا جانور وہ نہیں ملا تو اس سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔